ناظرین، ہماری ویڈیو کا اشتہار دیکھ کر آپ ضرور چونک گئے ہوں گے اور آپ کو حیرت بھی ہوئی ہوگی، کیونکہ ارطغرل کی ابن عربی سے ملاقات اور تعلق کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، لیکن یہ بات شاید آپ میں سے کوئی بھی نہ جانتا ہو کہ ارطغرل غازی کی مولانا جلال الدین رومی سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ ناظرین، مولانا رومی نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ کونیا شہر میں گزارا تھا اور ارطغرل بھی اکثر و بیشتر کونیا میں آتا جاتا تھا، کیونکہ ان دنوں کونیا سلجوق سلطنت کا دارالحکومت تھا اور ارطغرل غازی سلجوق سلطان علاء الدین کیقباد کا منظور نظر تھا۔ ارطغرل غازی جب بھی کونیا آتا مولانا رومی کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتا تھا اور ان سے دعائے خیر طلب کرتا تھا۔ ایک بار ارطغرل غازی اپنے بیٹے عثمان کو بھی کونیا اپنے ساتھ لایا۔ وہ سلطان علاء الدین کیقباد کی ضیافت میں شرکت کی غرض سے کونیا آیا تھا۔ اس وقت ارطغرل کی حیثیت سردار اعلیٰ کی تھی۔ ان دنوں سلطان نے مولانا روم کو چھوڑ کر ایک اور شخص کو اپنا مرشد بنا کر اسے اپنا روحانی والد قرار دے دیا تھا۔ یہ کام سلطان نے بھرے دربار میں کیا۔ مولانا روم بھی وہاں موجود تھے۔ وہ سلطان کے اس عمل پر برہم ہو کر باہر چلے گئے۔ باہر نکلتے وقت کم سن عثمان کی نظر مولانا رومی پر پڑی تو وہ احتراماً پیچھے ہٹ گیا۔ مولانا روم نے بھی عثمان کی پیشانی پر سعادت کے آثار بھانپ لیے تھے۔ انہوں نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا، تم کون ہو؟ عثمان نے جواب دیا، میں سردار اعلیٰ ارطغرل کے بیٹا عثمان ہوں۔ عثمان کے اس رویے سے مولانا نے خوش ہو کر فرمایا، اگر بادشاہ نے اپنے لیے کوئی دوسرا روحانی والد ڈھونڈ لیا ہے تو ہمیں بھی اپنے لیے ایک فرزند مل گیا ہے۔ اس وقت عثمان کی عمر 12 سے 15 برس کے درمیان تھی۔ بہرحال اتنا کہہ کر مولانا رومی نے عثمان کا ہاتھ تھاما اور اسے دعا دی، پھر اس کے ہاتھوں ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھے جانے کی خوشخبری ان الفاظ میں دی، اگر اس کی اولاد میری اولاد کی معتقد رہے گی، ان کی سلطنت بھی باقی رہے گی۔ یہ واضح بشارت سلجوق سلطنت کے خاتمہ کے بعد عثمان کی نسل سے سلاطین کے پیدا ہونے اور ان کی قائم کردہ سلطنت عثمانیہ کے کئی صدیوں تک باقی رہنے کے متعلق تھی۔ اس کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ خانقاہ لے گئے، جہاں مولانا نے عثمان کے سر پر لمبی ٹوپی رکھی اور اسے چوغا پہنایا۔ پھر ان کے حکم پر مریدین ہلال کی شکل میں ذکر کرنے بیٹھ گئے۔ مولانا رومی نے عثمان کو اپنے قریب بٹھا لیا اور اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، بیٹے سورۃ الفاتحہ پڑھو۔ عثمان نے ہاتھ میں موجود تسبیح پر سورۃ الفاتحہ کا ورد کیا۔ کچھ دیر بعد مولانا نے عثمان سے پوچھا، کیا تم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی؟ عثمان نے جواب دیا، جی حضرت۔ پوچھا، کتنی مرتبہ پڑھی؟ عثمان نے گن کر بتایا کہ 18 مرتبہ۔ مولانا نے فوراً فرمایا، اتنا کافی نہیں ہے، اب 18 بار میں خود پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد مولانا رومی نے 18 بار مزید سورۃ الفاتحہ پڑھی اور آمین کہا۔ پھر عثمان سے مخاطب ہو کر فرمایا، سلطنت اسلامیہ آل سلجوق سے لے لی گئی ہے، میں اسے تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ مبارک ہو عثمان، تمہاری نسل سے 36 عادل بادشاہ آئیں گے۔ اگر عثمان اول سے محمد ششم تک سلاطین عثمانیہ کی تعداد گنی جائے تو یہ کل 36 سلاطین ہی بنتے ہیں، اور عثمان کی پڑھی سورۃ الفاتحہ اور مولانا رومی کی پڑھی سورۃ الفاتحہ کو ملایا جائے تو اس کی تعداد بھی 36 ہی بنتی ہے۔ گویا کہ مولانا رومی نے نہ صرف عثمان کو سلطنت عثمانیہ کی بشارت دی بلکہ اس سلطنت کے 36 سلاطین ہونے کی بھی پیشگی بشارت دی۔ مولانا رومی کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے بہاؤالدین سلطان ان کے جانشین بنے، جن سے عثمان غازی کی خاص مناسبت رہی۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ جب قائم ہوئی تو اس کے سلاطین مولانا روم کے مزار کو اہمیت دیتے اور سفر اور مہمات کے لیے جاتے وقت راہ میں کونیا میں قیام کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی حرمت سے عثمانی لشکر کو فتح یاب کرے۔ ناظرین، ہمارے چینل ہسٹری ٹائم میں آپ آئندہ بھی تاریخ پر بہت سی دلچسپ معلوماتی اور مستند ویڈیوز دیکھ سکیں گے۔ اس کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ہاں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آئندہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔